فإما أن يكون كلهم مصیبہ فيما ظهر له أو المصیب واحد والمخطئ معذور بل مخاطب بالعمل على ما يراه، کہ یہ معاملہ ہے اجتہاد والا، اور اجتہاد میں ایک طرف جو ہے مجتہد یعنی نتیجے کے لحاظ سے وہ ایک اصابت کو پہنچا، دوسرا خطا کو پہنچا، لیکن گناہگار کوئی بھی نہیں، خطا کار کوئی بھی نہیں۔ خطا پر ہونا اور خطا کار ہونا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ان کی تصنیف ہے، انہوں نے باقاعدہ اس لفظ پر بحث کی، اور ہمارے مخالفین نے ہمارے اوپر ایف آئی آر خطا کار کی کٹوائی۔ لفظ خطا کا تھا جو کہ اپنے ماحود میں خطا اجتہادی ہے جو پہلے ذکر ہے، تو ان میں کوئی بھی خطا کار نہیں تھا۔ یعنی ہم جب اجتہاد بیان کرتے ہیں تو ہمارا یہ نظریہ ہے تمام اہل سنت کا شروع، خطا کا قول تو کرتے ہیں کہ مجتہد ایک حق پر ہے ایک خطا پر ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ایک خطا کار ہے، خطا کار کہنا جائز نہیں۔ اجتہاد میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک نے تو صدق پر ہے دوسرا کذب پر ہے، یہ بھی نہیں کہتے۔ ایک حق پر ہے ثواب پر ہے، دوسرا خطا پر ہے۔ جو حق پر ہے وہ حق اجتہادی پر ہے، جو خطا پر ہے خطا اجتہادی پر ہے۔ اب یہ اتنا ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ خطا کے ساتھ اجتہادی کیوں نہیں بولا۔ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی آج تک حق کے ساتھ اجتہادی بولا؟ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اجتہادی پر ہیں۔ جنگ جمل میں یہ شروع سے آ رہا ہے، یعنی اہل سنت میں کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ آگے بات نہ کرو کہ کون حق پر تھا، لیکن جو غالب اہل سنت ہیں وہ تعین کرتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اختلاف میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ کبھی انہوں نے کہا حق اجتہادی پر تھے، حالانکہ مراد تو حق اجتہادی ہے، کیونکہ حق کا لفظ جو باطل کے مقابلے میں ہو وہ تو ماننا جائز ہی نہیں یہاں پر۔ یعنی اس اختلاف کو بیان کرتے ہوئے حق کا معنی یہ لے کوئی کہ مولا علی حق پر تھے اور سیدہ عائشہ صدیقہ معاذ اللہ باطل پر تھی، یہ ایک بھی سنی کا مذہب نہیں۔ اور حق مطلقاً اگر کوئی سمجھتا ہے یعنی وہ حق جو باطل کے مقابلے میں عرف عام میں تو وہی لیا جاتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ حق اجتہادی، حق اجتہادی کے مقابلے میں خطا اجتہادی ہے۔ اصل میں انہوں نے زہر دیا 35-40 سال قوم کو یہ بتاتے ہوئے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھیں۔ اس وقت گونگے تھے کہ کہتے خطا اجتہادی پر تھی، وہ تو مطلقاً بتاتے رہے، لیکن بتانا نفس الامر میں جائز تو تھا، مگر تاثر تو انہوں نے باطل کا دیا۔ یعنی انہیں کہہ کے اگر یہ قوم کو سمجھایا ہوتا کہ ام المومنین کی شان بڑی ہے، انہیں یہ کہہ کر کہ وہ خطا پر تھی، کوئی جرم نہیں ہو جاتا کہ یہ خطا اجتہادی ہے، اور خطا اجتہادی سے ایک اجر ملتا ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ خطا اجتہادی سے وہ کوئی خطا کار نہیں ہو گئی۔ وہاں اگر یہ بتاتے اس وقت آج سے اتنے سالوں پہلے، تو ایک تو ان کی شان ڈیگریڈ نہ ہوتی جو یہ کرتے رہے انہیں باطل پیش ہو کر کے، اور دوسرا پھر سجدہ پاک والا مسئلہ آسانی سے سمجھ آ جاتا کہ خطا اجتہاد میں جب ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس سے ایک ثواب ملتا ہے، اس سے کوئی توہین نہیں ہو جاتی۔ اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یعنی کتنے اکابرین ہیں جنہوں نے افضلیت میں ان کو مقدم لکھا ہے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت، تو کیا ان کو پر بارے میں خطا پر تھیں کہنے سے توہین نہیں ہو جاتی تھی؟ تو یہ جرم ہے اس رافضی بیانیے کا کہ اگرچہ اجتہاد کا ذکر کر کے کہیں خطا پر تھیں تو مطلقاً خطا بولنا جائز ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں، لیکن تاثر یہ دینا کہ حق وہ حق ہے جو باطل کے مقابلے میں ہے، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف میں انہوں نے تو وہ تاثر دیا، اور پوچھنے پر بھی یہ آج تک نہیں بولتے کہ حج مولا علی حق اجتہادی پر تھے، جبکہ وہ تو حق اجتہادی پر تھے۔ حق کے دو معنی ہیں، ایک حق کا لفظ وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں ہے، ایک حق کا وہ معنی ہے جو خطا کے مقابلے میں ہے۔ مولا علی اس حق پر کہ جو باطل کے مقابلے میں ہو، تو عائشہ صدیقہ بھی حق پر تھیں، مولا علی بھی حق پر تھے، ان میں کوئی بھی باطل پر نہیں تھا۔ حق اجتہادی میں مولا علی حق اجتہادی پر تھے، اور عائشہ صدیقہ جو ہے وہ خطا اجتہادی پر تھی۔ تو خطا کے ساتھ اجتہادی کی اتنی ڈیمانڈ کہ پہلے تذکرہ کر بھی دیا پھر بھی، اور حق کے ساتھ کبھی بھی ان کو ہوش نہیں آیا کہ یہ امت کو بتائیں تو صحیح حق ہے کون سا۔ یعنی کتنے لوگ ہیں
وہ یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سمجھایا تھا، اور قادری وغیرہ نہیں ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، تو پھر وہ کہتے ہیں امیر معاویہ پھر باطل پر تھے. تو جب کہ یہ کہنا کہ یہ حق پر تھے، اس کا آگے مطلب ہے کہ وہ خطا پر تھے حضرت امیر معاویہ. ایک ہے ابتدائے اجتہاد، ایک ہے انتہائی اجتہاد. تو ابتدائے اجتہاد جو ہے اس میں حق کے دونوں معنی جو ہیں وہ رائج ہیں ابتدائی اجتہاد میں، اور فریقین حق پر ہیں. فریقین ابتدائی اجتہاد میں حق پر ہیں. امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فریقین ہوں، صاحبین فریقین ہوں، اوپر صحابہ فریقین ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر ہیں. حق کا معنی بے شک لے لو وہ جو باطل کے مقابلے میں ہے، کہ حضرت علی بھی حق پر ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی حق پر ہیں، ان میں کوئی بھی باطل نہیں ہے، مسلمان ہیں. کیونکہ باطل اور کفر اس کا تو تصور نہیں دونوں طرف. یا دوسرا حق اجتہادی، اصل جو بات ہے دونوں ہی حق پر ہیں. آغاز میں کس حق پر؟ بطور خاص حق اجتہادی پر. وہ کیسے؟ دونوں کیسے حق پر؟ اجتہاد میں دونوں کیسے حق پر؟ یہ ساری ہمارے اصول کی بحث میں موجود ہے، اصول فقہ میں. دونوں حق پر اس لیے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے تھے کہ قصاص بعد میں لیں گے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے پہلے لینا چاہیے. تو دونوں حق پر تھے آغاز میں. کیسے؟ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ بعد میں لیں گے، یہ کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں تھا، یہ اقتدار میں کے لالچ میں نہیں تھا. یہ ان کے نزدیک غلبہ اسلام اس طرح ہو سکتا تھا کہ اگر حکومت ہی مضبوط نہ ہو تو ان باغیوں کو کیسے ہاتھ ڈالیں. تو اگر ان کے دل میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہوتا نا دنیا کا لالچ کہ چھوڑو اس کیا قصاص کو، حکومت کرو اپنی، تو پھر ہوتا کہ وہ آغاز میں حق پر نہیں تھے، وہ اس وقت بھی حق پر تھے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت حق پر تھے، یعنی حق اجتہادی. کہ وہ جو کہتے تھے کہ قصاص مقدم ہو، تو ان کا مقصد ہرگز حکومت نہیں تھی، ان کا کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھا. ان کے نزدیک دین کا غلبہ اس میں تھا کہ امیر المومنین کا قصاص پہلے ہونا چاہیے. تو دونوں طرف مقصد غلبہ دین تھا. یہ ہے حق جس پر دونوں تھے. سمجھ آئی ہے نا؟ ورنہ یہ بندہ دونوں پھر حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حق اجتہادی دونوں حق پر تھے کہ دونوں کا مقصد ایک تھا. وہ کیا؟ غلبہ دین. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد کہتا تھا غلبہ دین تب ہوگا کہ پہلے حکومت مضبوط ہو، پھر باغیوں کا محاسبہ کریں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک غلبہ دین یہ تھا کہ پہلے امیر المومنین کا بدلہ لے، حکومت ہوتی رہے گی. مقصد دونوں کا غلبہ دین تھا، کسی ایک کا مقصد بھی دنیا نہیں تھا. یہ ہے آغاز اجتہاد میں دونوں حق پر تھے. اختتام اجتہاد میں اہل سنت کے نزدیک ایک حق پر ہوتا ہے، لیکن دوسرا باطل پہ نہیں ہوتا، دوسرا خطا پہ ہوتا ہے. اختتام اجتہاد میں ایک حق پر ہوتا ہے، یعنی یہ قول کرنا پڑتا ہے کہ یہ مصیب ہے، اس نے خطا کی ہے، لیکن جو حق پر ہے وہ حق اجتہادی پر ہے، اور جو مخالف ہے دوسرے فریق وہ باطل پر نہیں، وہ کفر پر نہیں، وہ منافقت پر نہیں، وہ کذب پر نہیں، وہ خطا پر ہے. سمجھ آئی سامعین؟ تو آغاز اجتہاد میں دونوں حق پر ہیں. وہ کیا چیز ہے جس پہ دونوں ہیں؟ وہ ہے غلبہ دین. اختتام اجتہاد میں حق ایک طرف ہے. حق کون سا؟ وہ حق نہیں جو کفر کے مقابلے میں ہو، وہ حق نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہو، وہ حق نہیں جو منافقت کے مقابلے میں ہو، وہ حق نہیں جو جھوٹ کے مقابلے میں ہو، وہ حق جو کہ خطا کے مقابلے میں ہو. یعنی اتنا فاصلہ ہے خطا میں اور دوسرے لفظوں کہ نتیجے میں ایک جو ہے وہ ہوگا کس پر؟ حق پر، یعنی حق اجتہادی پر، اور دوسرا وہ خطا پر ہوگا، خطا اجتہادی پر. مطلب کیا ہے؟ گناہ نہیں ہوگا اس کو، پھر بھی ایک اجر ملے گا. اب دونوں کو حق پر نہیں کہا گیا، مگر کسی کو گناہگار بھی نہیں کہا گیا، کسی کو خطا کار بھی نہیں کہا گیا، کسی کو باطل پر بھی نہیں کہا گیا، کیونکہ ایک ہیں حق اجتہادی پر اور دوسرے ہیں خطا اجتہادی پر. اور اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران، جو حق اجتہادی پر ہیں ان کے 2 اجر ہیں، اور جو خطا اجتہادی پر ہے ان کا 1 اجر ہے. یہ امت کا بیانیہ ہے. اب یہاں حملہ ہے رفض کا، جو اس ہمارے مخالف طبقے میں بی ٹیم اور ان کے زیر اثر پھر کتنے درجہ بدرجہ، کچھ خاموش ہیں، کچھ گونگے ہیں، کچھ بہرے ہیں، تو کچھ کہتے کہہ دو دونوں حق پر ہیں، فدق کے مسئلے پر دونوں حق پر ہیں. تو میں پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر ہیں. کہ اس دن جب پہلا سیمینار کیا تھا
روافض کے مقابلے میں عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق کے مسئلے میں 6.5 گھنٹے، تو اس کی تمہید میں یہ کہا تھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں تو دنیا کے مال کا کروڑویں حصے کا خیال بھی نہیں، فدق مانگتے ہوئے ان کے دل میں دنیا کا لالچ، اس لالچ کا کروڑواں حصہ ہو وہ بھی نہیں تھا، ان کے مانگنے میں بھی کوئی دنیا کا لالچ نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار میں کہ دنیا کا کوئی لالچ، دونوں حق پر تھے، دونوں حق پر تھے کہ قرآن و سنت کے مطابق کام ہونا چاہیے، لیکن اختتام پر جا کر حق ایک طرف ہے، مگر وہ حق اجتہادی ہے، وہ حق نہیں جو کفر کے مقابلے میں ہو، وہ حق نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہو، وہ حق نہیں جو جھوٹ کے مقابلے میں ہو، وہ حق ہے جو خطا کے مقابلے میں ہو۔ اب یہ مانا ہوا اس 14 صدیوں سے اہل سنت نے خطا کو، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، اور یہ اجتہاد کا اصول سب کے لیے ایک جیسا ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام ان کے اجتہادات ہوں یا نیچے کسی کے، انتہائی اجتہاد جو ہے اس میں ایک طرف حق ہے، وہ حق اجتہادی ہے، دوسری طرف خطا ہے، مگر اسے کوئی گناہ نہ سمجھے، وہ خطا اجتہادی ہے۔ تو جنہیں سمجھ نہیں آتی اصل یہ سارا قصور تو جہالت کا ہے، یا بات کو نہ سننے کا، ہم تو مغز کھپا کھپا کے کہاں سے کہاں تک، انہیں اس سے سروکار کوئی نہیں کہ رفض کیا کہہ رہا ہے، وہ ملعونہ کیا بولتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باغ فدق میں، جس کا ہم جواب دیں، انہیں اس کا کوئی سروکار نہیں، انہیں جو رافضی پمپ کرتے ہیں وہ ہے، اس پر بولتے، انہیں پتہ نہیں کہ گھنٹہ پہلے کیا کہا تھا، اس بات سے 2 گھنٹے پہلے کیا تھا، اس کی تمہید میں کیا تھا، اس سے 5 منٹ پہلے کیا تھا، یعنی ان کا آپ ایک انٹرویو سروے کر سکتے ہیں، یہ جتنے لا تعلقی والے ہوں یا دوسرے ہوں، میرے نزدیک شاید ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے سارا پس منظر سنا ہو اور پھر اس بات پر آ کے فیصلہ دیا ہو، تو یا تو قاضی نہ بنے یا پھر کیس سارا سنے۔ انہوں نے تو جو انہوں نے بعد میں لیکن کاٹا تھا، لیکن سے بعد والا بھی نہیں سنا، حالانکہ کسی کلام پر اگر لاکن سے بعد والا کاٹ دیا جائے پھر تو معاذ اللہ قرآن پر بھی اعتراض ہو جائے گا، چونکہ لاکن جو ہے وہ تو آتا ہے کلام سابق میں جو وہاں پیدا ہو رہا ہے مخاطب کو اس کو دور کرنے کے لیے، تو وہ تو اللہ بھی استعمال کرتا ہے، تو میری گفتگو میں تو آگے لیکن تھا، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آئی تو اپنے جن کے جگر کا ٹکڑا تھی، ان کی شان یہ ہے کہ اس کو سن کے سر تسلیم خم کر دیا، وہ لیکن کے بعد والا بھی کاٹ دیا، تو کون ایسا متکلم ہو سکتا ہے کہ جس کی لیکن سے بعد والی بات کو کاٹ کر صرف پہلے کو رکھ کر پھر اس سے مطالبہ کیا جائے کہ اس کو صحیح کر کے دکھاؤ، یعنی کوئی ایک دھاندلی نہیں، اتنی بڑی دھاندلیاں ہیں۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ کہہ دو دونوں حق پر تھے، تو ہم کہتے ہیں دونوں حق پر تھے، کیسے؟ ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر تھے، انتہائی اجتہاد میں ایک حق پر تھے، لیکن وہ حق اجتہادی تھا، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مقابلے میں جو ہے وہ خطا تھی، وہ اجتہادی تھی، اور وہ کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی عیب نہیں۔ عجیب اتفاق ہے، 25 سال ہو گئے طاہر القادری کو لکھے ہوئے اپنی کتاب میں سیرت میں کہ ان سے غلط فہمی ہوئی، غلط فہمی تو ایک سکم ہے، غلط فہمی میں تو اجر نہیں ملتا، تو خطا اجتہادی پہ تو اجر ملتا ہے، خطا اجتہادی اجر والی بات پہ ہنگامہ ہے، اور جس کو 25 سال لکھے ہوئے 2 بار لکھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے اس مسئلے میں ان سے غلط فہمی ہوئی، اس کے خلاف کوئی ہنگامہ نہیں، نہ روافض کا، نہ ان 2 نمبر طبقے کا، نہ 3 کا، اور کتاب وہ بک رہی ہے۔ تو پھر یہ ڈیفرنس کیا ہے؟ اگر مطلقاً کسی کے دل میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کا ایسا جذبہ ہے کہ وہ جائز بات کو بھی ان کے لیے ناجائز سمجھتا ہے، نہیں ان کے لیے یہ لفظ بھی نہ بولو اگرچہ جائز ہے، میں نہیں برداشت کرتا، تو پھر وہاں کیوں برداشت کی؟ اور اتنے سال گزر اور جواب نہیں دے سکتے بار بار پوچھنے سے۔ وہاں رافضی اس لیے نہیں بولتا کہ وہ ان کا ایجنٹ ہے، ان کے ذریعے وہ سنیوں کو شکار کرتے ہیں، جس طرح وہ ایک باز کو باقی بازوں کو شکار کرنے کے لیے شکاری چھوڑتا ہے، اگر اس باز پہ پابندیاں لگائے تو وہ کیسے باقی کو لائے؟ وہ تو لاڈلا ہوتا ہے، اور اگر اس کو کہے کہ تو بالکل ہمارے جیسا ہو جا کالا، تو وہ پھر بازوں کو جا کے بہکائے گا کیسے؟ لازمی ہے کہ وہ شماری نہیں میں ہو، لیکن ان کو ورغلائے۔ اس لیے اس کے خلاف ایران کہیں کوئی نہیں بولا برطانیہ میں، ان کا ٹاؤٹ ہے وہ سیدہ پاک کے بارے میں جو کہتا ہے۔ اور پھر یہ 2 نمبر بی ٹیم یہ کیوں نہیں بولی کہ انہیں روافض نے نہیں بولایا، بلکہ روافض نے ان کو طاہر القادری کے بارے میں خود پروموٹ کیا کہ اس کا ساتھ دو، اس لیے اس کے لیے نہیں بولی 2 ٹیم۔ پھر ان کے اپنے ویزوں کا مسئلہ ہے کہ اس کا نیٹ ورک ہے، یا یہاں وہ جائیں تو چائے پلا دے گا، یا اس طرح کے معاملات ہیں۔ ارے مطلقاً چلو مسئلہ سائڈ پہ رکھو، مطلقاً کہ یہ جائز لفظ اگرچہ تھا، مگر
ہماری یہ غیرت ہے، ہماری یہ محبت ہے، تو وہ وہاں مری ہوئی کیوں ہے؟ کہ اس نے تو غلط فہمی بولا. غلط فہمی ہمارے اصول میں غلط فہمی کا تو کوئی درجہ نہیں ہے. خطا اجتہادی کا تو ایک ثواب ہے، تو ایک ثواب والی چیز پہ چڑھ رہے ہو، اور جو جس کا کوئی درجہ نہیں اس پر آج تک کسی ایک نے ایک جملہ نہیں بولا. کوئی پیر، کوئی سید، کوئی ریکارڈ پر ہے، میں علل اعلان سب کو کہہ رہا ہوں. تو یہ فرق کس لیے ہے؟ یعنی ہمارا جو ہمارے اصول کے مطابق ہے، ہم وہ چھوڑے تو اپنا اصول چھوڑے 14 صدیوں کا، ہم وہ چھوڑے تو التزام آئے اس چیز کا کہ یہ نبیوں سے اونچا درجہ دینا چاہتے ہیں، ادھر کھلی چھٹی ہے. تو فرق یہ ہے کہ جو روافض ہیں، ہم سال ہر سال سے ان کے ہر حملے کا جواب دے رہے ہیں، اور وہ ہر حملے کا ذریعہ بن رہا ہے، لہذا جو جواب دے رہا ہے اسے دبانا چاہیے. اور پھر جو ان کے 2 نمبر کمپنیاں ہیں، انہیں بھی یہ ہے کہ یہی تو ہمارے آقاؤں کے خلاف ان کا ہر حملہ روک رہا ہے، اسے دبانا چاہیے. یا کوئی کہتا ہے یہ اس کا تو چھوٹا سا مرکز ہے، وہ اتنا بڑا ان کا ادارہ ہے، اس کی کہاں برانچیں، اس کی تو پوری دنیا میں ہے، اس کے کہاں اتنے لوگ ہیں جو ہمیں بلائیں، اس کے تو ہر جگہ ہیں. اب اس طرح کے وجوہات کے سوا اور تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی. یا ڈالر ہے، یا نیشنلٹی ہے بیرونی، یا ویزے ہیں، یا دوروں کا لالچ ہے، یا اس کی شاخ میں امامت خطابت کا چکر ہے. اس طرح معاملہ ہے. مسئلہ تو کلیئر ہے. تو اب یہاں پر یعنی دونوں حق پر ہیں، دونوں حق پر ہیں. ابتدائی اجتہاد میں، انتہائی اجتہاد میں، ہمارے اصول میں ساری سب لکھا ہے کہ اجتہاد انبیاء علیہ السلام کا بھی ہوگا، انتہائی اجتہاد میں ایک حق پر ہوگا اور دوسرا خطا پر ہوگا. یہ سارے لکھ گئے. آج نہ انہیں اٹھایا جا سکتا ہے، نہ ان سے توبہ کروائی جا سکتی، اور نہ انہوں نے غلط لکھا ہے. اور اجتہاد انبیاء کا پورا باب قائم کیا صحیح مسلم، جسے آج یہ جو ایک بیگانہ سی چیز سمجھا کیا نبی بھی اجتہاد کرتے ہیں. یعنی سیاستہ میں صحیح مسلم میں پورا باب ہے، اور سیاستہ کے وارث کہتے ہیں کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ اتنی جہالت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب حجت الاسلام یا بڑے درجے پر قائم ہے، کہ جو علم کی اتھارٹی ہیں، ان کی جہالت کا یہ حال ہے تو عام بندے کی کیا جہالت ہو. تو شروع میں آغاز میں دونوں حق پر ہے، اور یہ معنی ذہن میں رکھنا ہے دونوں حق پر ہونے کا. اور وہاں اگر حق جو ہے چونکہ دونوں حق پر ہیں تو وہاں حق بمانا وہ حق جو اس باطل کے مقابلے میں ہے، وہ دونوں اس حق پر ہیں جو باطل. لیکن حق اجتہادی کا مسئلہ چل رہا ہے. ابتدا میں دونوں حق پر. حق کیا ہے؟ غلبہ اسلام، دنیا کا لالچ نہیں. اور انتہا میں ایک حق پر ہیں، لیکن وہ ہے اجتہاد. یہ وہ حق نہیں جو باطل کے مقابلے میں. طاہر القادری نے قوم کو یہ پکوایا کہ حضرت امیر معاویہ کا معاملہ بتا کے کہ حضرت مولا علی حق پر تھے، اور آگے سے امیر معاویہ کو کوسنا، ان پہ تان کرنا، یہ ہے کہ انہیں اس پہ سمجھنا جو باطل پہ ہے، یا جو کوئی گناہ اور جرم ہو معاذ اللہ، جبکہ وہ تو خطا پر تھے. اور اگر خطا کے معنی سے انصاف کیا ہوتا تو آج الجنہ بن. ہم تو پہلے 40 سال کا بھی کفارہ ادا کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے گند ڈالا تھا اس گند کو صاف کر رہے ہیں. کہ وہ وہاں بھی یہ سمجھو کہ جنہیں خطا پر خطا پر خطا پر کہہ رہے ہو بار بار، اور خطا پر تھے، مگر وہ خطا پر تھے، گناہ پر نہیں تھے، کفر پر نہیں تھے، منافقت پر نہیں تھے، ایمان پر تھے، خطا پر تھے، اور ایک اجر کے مستحق تھے. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، مگر وہ حق نہیں کہ جو باطل کے مقابلے پر ہو. وہ اس کے لحاظ سے تو امیر معاویہ بھی حق پر، یہ اس حق پر تھے جو خطا حق اجتہادی ہوتا. اور ایسے ہی یہ دیگر اجتہادات ہیں. یہاں انہوں نے عمدۃ القاری میں اور یہاں بھی ایک چیز لکھی، اور وہ چیز ایک اضافی ہے جو عموماً بیان نہیں کی جاتی، وہ بھی میں بیان کر دوں. اس میں انہوں نے یہ لکھا فَإِمَّا أَن يَكُونَ كُلُّهُمْ مُصِيبًا فِي مَا ظَهَرَ لَهُ أَوِ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ. یعنی اصول کی ساری کتابوں میں انتہائی اجتہاد میں یہ ہے کہ ایک مصیب ہے، لیکن انہوں نے کہا 2 صورتیں ہیں. انتہا میں بھی، ابتدا میں تو سب نے کہا، انتہا میں بھی 2 صورت. وہ 2 صورتیں ایک کیا ہے کہ دونوں ہی مصیب ہیں، یہ صحابہ کے مسئلہ، یا پھر مصیب ایک ہے. لفظ سن لیا نا آپ نے، دونوں ہی مصیب ہیں. کیا لفظ ہے؟ فَإِمَّا أَن يَكُونَ كُلُّهُمْ مُصِيبًا فِي مَا ظَهَرَ لَهُ أَوِ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ. دونوں مصیب یا مصیب واحد ہے. تو اب فدق والے مسئلے میں آج تک ان کی طرف سے تو کسی نے پڑھ کے یہ شک سامنے بیان نہیں کی، میں خود بیان کر رہا ہوں، اور اجمالاً پچھلے سال کے سیمینار میں بھی کر چکا. یعنی اگر جو ہمارے اصول میں، اصول فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے، اس سے ہٹ کر مطلقاً اسلامی جو لٹریچر ہے، جو قرطبی نے یہاں لکھا، ان سے ابن حجر اسقلانی نے لیا، اور باقی کئی نے بھی لکھا یہ جملہ، اس کے پیش نظر یہ کہہ دیا جائے کہ فدق کے مسئلے میں ابتدا میں تو دونوں حق پر ہیں، انتہا میں بھی دونوں حق پر ہیں، انتہا میں بھی دونوں حق پر ہیں.
تو کسی کی طرف بھی خطا کی نسبت نہ کی جائے۔ تو یہاں انہوں نے اس چیز کو لکھا، لیکن اس کے ساتھ یہ چیز واضح لکھی کہ یہ دونوں برابر چیزیں، دوسرا کہنا جائز بھی ہوگا اور توہین بھی نہیں ہوگی، یعنی انتہا میں یا تو کہہ دو دونوں مصیب ہیں یا کہو ایک مصیب ہے، تو پھر ہوگا یا کہہ دو دونوں حق پر ہے یا کہو ایک حق پر ہے، تو پھر بھی یہ تو ماننا پڑے گا کہ خطا پر کہنے سے توہین نہیں ہوتی۔ خطا پر کہنے سے توہین، جو بات تو اجتہادی کی ہے پھر کہیں گے ساتھ اجتہادی نہیں بولا، یعنی کوئی جہت ہم نے کھلا میدان چھوڑا ان کے لیے کہ نکلو، مگر اپنے اسلاف کے لکھے ہوئے کو ساتھ لے کے نکلو۔ اب اتنا وقت گزر چکا ہے، ایک بھی آواز ایسی نہیں آئی جو یہ حوالہ پیش کرے کہ اجتہاد میں چلو اصول فقہ حنفی میں تو اس طرح ہے، مگر یہ قرآن نے یہ لکھا ہے، اور یہاں تک ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ انتہا میں بھی دونوں حق پر ہیں، تو ہمیں اس پر بھی کوئی اختلاف نہیں کہ انتہا میں بھی دونوں حق پر ہیں۔ لیکن تمہارے ساتھ تو جھگڑا یہ ہے کہ جنہوں نے کہا یہ بھی کہا جا سکتا ہے، وہ تو کہتے ہیں وہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور جو وہ بھی کہا جا سکتا ہے تم اس کو توہین بنائے ہوئے ہو، تم وہ مانو، پورا مانو، تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور ساتھ یہ ہے کہ پھر اسی اجتہاد میں نہیں، پھر یہ سارے اجتہادات میں بھی کہنا جائز ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو جنگ جمل اور صفین کے بارے میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے تو فدق کے بارے میں نہیں لکھا ہوا۔ جہاں سے پڑھ رہے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کہو امیر معاویہ بھی حق پر تھے، یعنی اجتہاد کے اختتام میں بھی، آغاز میں تو ماننا ویسے ہی یقینی، یعنی کل واحد منہم مصیبا، جمل اور صفین میں ہر ایک اختتام اجتہاد میں بھی حق پر تھا، ہر ایک۔ تو کھلے سینے سے آ جاؤ، ہمیں تو کہیں کوئی کسی طرح انقباض نہیں ہے، یہاں مانو وہاں بھی مانو۔ یہ اجتہاد بیان کرتے ہوئے بھی ذرا حوصلہ کر لو کہ جمل اور صفین میں اجتہاد کے اختتام میں بھی، اول میں تو ماننا فرض ہے، اختتام میں بھی دونوں حق پر تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والے معاملے میں اختتام میں بھی دونوں حق پر تھے۔ پھر ہر جگہ یہ ماننا پڑے گا یا ہر جگہ ماننا جائز ہوگا، اور دوسرا پہلو بھی بدستور جائز ہوگا، اس کو ناجائز کہنا جائز نہیں ہوگا، اس کو توہین کہنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے پڑھی لکھی کائنات ہماری 14 صدیوں کی، ان کے اندر یہ سب کچھ پہلا ذکر ہے اور ہر فتنے کا جواب ہے۔ تو یہاں یہ چیز، یعنی ہم نے اگر کوئی بندہ ہے نا سمجھتا ہے کہ یہ اہل سنت میں دو دھڑے بن گئے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ضد کر رہے ہیں چھوڑ نہیں رہے، ہم نے تو کوئی ضد نہیں کی، ہم نے ایک ہی ضد کی ہے کہ حق نہیں چھوڑ اور اہل سنت کے مسلک سے آگے پیچھے نہیں جانا۔ باقی تو ہم نے تو یہاں تک کہا کہ جو خطا کا معنی جسے یہ اجتہادی خطا والا سمجھ نہیں آتا اور اس کے ذہن میں پکا ہے کہ خطا گناہ ہی ہے، تو وہ پھر ہمارا جملہ ہی نہ بولے، یعنی اسے ہم نہیں کہتے کہ وہ کہے کہ خطا پر تھی، وہ بالکل نہ کہے، جو اس کے ذہن میں دوسرے معنی کا تصور ہی کوئی نہیں۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں پورے دین کی، اور وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ اکبر میں لکھ دیا۔ اب ہم کس کھیت کی بولی ہیں کہ انبیاء منزہون عن الصغائر والکبائر، ان کے لیے کہا زلات و خطیات، انبیاء کی زلات بھی ہیں خطیات بھی۔ اب جو انہوں نے لکھا عقیدے میں لکھا تو کیا صرف اپنے لیے لکھا یا امت کے لیے لکھا؟ تو امت میں کیا صرف خواص ہی ہیں یا عوام بھی ہیں؟ تو آج آ کے کس کی اتھارٹی ہے کہ وہ لفظ خطا پر کوئی دوسرا فلسفہ جھاڑے کہ عوام اس سے یہ سمجھتے ہیں؟ تو عوام کو کان سے پکڑا جائے گا، نہ کہ امام کو چھوڑا جائے گا۔ اب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ عوام کے لیے لکھا یا صرف خواص کے لیے لکھا؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لحاظ سے کیا لکھا کہ میری رب میری خطائیں معاف کرے، ساتھ اجتہادی کا لفظ بھی نہیں ہے، تو کیا حضرت بھی بے ادب ہو گئے معاذ اللہ؟ یعنی اگر لفظ خطا کی ایک خاص پس منظر حیثیت نہ ہوتا تو خطا کے ترجمے میں کوئی اور لفظ بول دیتے، انہوں نے تو کہاں ترجمے میں اور بولے، صرف ادب کے لیے۔ مکروا مکر اللہ دیکھ لیں، غوا دیکھ لیں، عصا دیکھ لیں، عصا آدم ربہ فغوا دیکھ لیں، تو یہاں بھی اگر یہ کوئی ایسا خطرناک لفظ ہوتا تو منسوب تو پھر اعلیٰ حضرت کی طرف ہونا تھا نا، کہ انہوں نے ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے، کس کے لحاظ سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لحاظ سے لکھا کیا ہے؟ خطائیں۔ تو پھر جس بیس پر دیوبندیوں وہابیوں کو گستاخیاں ہم نے بیان کی، اور یہ نہیں کہا کہ حالانکہ لفظ تو قرآن کے تھے جن کا انہوں نے ترجمہ کیا ہوا تھا، کوئی کہ ترجمے والے کا کیا قصور ہے، وہ تو اللہ نے کہا۔ تو دیوبندیوں وہابیوں والے مسئلے میں کبھی مانا ہم نے یہ نے کہا نہیں، اللہ نے جو کہا وہ اللہ نے کہا، مگر اردو میں تو تم نے کہا۔ اب اللہ نے جو فرمایا قرآن میں جو آیا وہ تو آیا، مگر اردو میں تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا،
اور ہر جگہ کنز ایمان موجود ہے. تو ترجمہ دیکھ لیں کہ کہاں کیا انہوں نے خطا کا لفظ اس کی جگہ کوئی اور بولا کہ یہ نبیوں کے شایان شان نہیں ہے، تو میں کوئی اور لفظ ڈھونڈ کے